دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ومنہم من یستمعون الیک، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے. قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں من یستمعون الیک، جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد تک. اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مثال بہروں کی ہے. وہ دل کی آنکھیں کھول کے سنتے ہی نہیں ہیں، اوپر اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں بس. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی غور سے آپ کی طرف انہوں نے کان لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. تو ظاہر اس سے نبی اور پریشان ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو سن ہی نہیں رہے ان کو ہدایت نہ ملے. تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے بھی کافر ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کان لگا کے غور سے بات سن رہے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا جتنا بھی قریب لے آئے نا کان کو، اس کو پھر بھی سنائی نہیں دیتا. تو یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے بہرے ہیں، یہ سنتے ہیں اوپر اوپر سے، دل میں قبول کرنے کی نیت سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ بہرے ایسے ہوں کہ عقل بھی نہ ان میں. بعض دفعہ بہرے کو آپ سناتے ہیں، سنائی نہیں دیتا، لیکن عقل سے کام لے کے نا سمجھ جاتا ہے، لپسنگ سے سمجھ جاتا ہے، اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اب اگر بہرا بھی ہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی تو اس بہرے کو بات سمجھانا تو ناممکن ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ جو غیر مسلم، جو ہر دھرم قسم کے غیر مسلم ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی مثال ان بہروں کی ہے جن بہروں میں عقل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ ان بہروں میں عقل بھی نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے نبی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب ان کو ہدایت مل جائے گی، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ظاہر ہے دیکھتا ہے انسان تو سنتا بھی ہے. تو قرآن کہہ رہے نا 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 أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَا، کیا آپ اندھوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا اندھے کو کہاں دکھایا جا سکتا ہے، ہدایت دی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ؟ اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا بیچارے کو. وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ اس اندھے میں بصیرت بھی نہ ہو. بعض دفعہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ نے دل کی آنکھیں ایسی اس کی کھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اشاروں سے اور کچھ اپنی چھٹی حص استعمال کر کے کچھ نہ کچھ ٹریس کر لیتا ہے کہ سامنے والا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کے دیکھنے یا ان کے سننے سے آپ متاثر نہ ہوں. اندھے اور بہرے ہیں، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ خود ان کے اندر یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، میرے اخلاص میں شاید کوئی کمی نہ ہو، یا میرے جذبے میں شاید کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو آپ بہت ٹینشن میں آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے ذمہ دعوت کا عظیم کام لگایا، اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ. قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو پھر اللہ یہی سمجھے گا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ دھمکیاں بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ نبی پہ کیا گزرتی ہوگی، دل پہ آرے چلتے ہوں گے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں سامنے جو مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے جن کی نہ بصیرت کی آنکھیں ہیں اور نہ جن کی عقل کام کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا کیوں دیا کہ جن کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہو؟ یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا یہ کام. قرآن میں ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو اللہ تو نے انسانوں میں ایسے انسان پیدا کیوں کیے جن میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، عقل ہی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی؟ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. دیکھو اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جان کر زبردستی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے اندھا بہرا بنا دیا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو انہوں نے خود چینج کر دیا ہے. ایک حد ہوتی ہے نا، انسان حق کا انکار کرتے کرتے ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کا. آج تو دن رات ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلائل کی امار لگا دیں لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے. تو وہ خود ان کی بدعمالیاں کر کر کے ایسا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، یہ لوگ خود ظالم ہیں، اپنی حالت انہوں نے خود ایسی کر دی ہے.